بھارت نہیں مان رہا لیکن دنیا کی طرف سے اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بھارت نے کل پاکستان پر بزدلانہ حملہ کیا۔ اب فرانس نے بھی بھارت کے شورائے آفاق جس پہ بڑا ناز تھا، جس پہ بڑا فخر تھا، رافیل طیارہ جو کہ ہیوی سٹیٹ آف دا آرٹ ٹاپ آف دا لائن ایئرکرافٹ ہے، یہ جہاں تک کنونشنل وارفیئر کی بات آتی ہے، جنگی طیارہ ہے، جدید ترین رافیل طیارہ ہے، اس کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے، وہ بھی امریکی ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے۔ جی بالکل، ساتھ ہی بتایا ہے کہ جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ ہونے کا پہلا واقعہ ہے یہ فرانسیسی اہلکار کی امریکی ٹی وی پر گفتگو ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ رافیل طیارہ جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ بھارتی فضائیہ کی پاکستان کے خلاف فضائی کارروائی میں رافیل طیارہ تباہ ہوا۔ فرانسیسی اہلکار نے انٹرویو دیا ہے امریکی ٹی وی کو اور اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو پاک بھارت لڑائی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا جو دعویٰ ہے وہ درست ہے، اور پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایک نہیں، ہم نے 3 رافیل طیارے گرائے ہیں، اور اب فرانسیسی اہلکار نے ایٹ لیسٹ ایک کی تصدیق کر دی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ وہ باقی کی بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ باقی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ البتہ پاکستان نے 5 انڈین بھارتی جنگی طیارے جو ہیں وہ گرائے ہیں، جن میں سے 3 رافیل طیارے ہیں، اور ایک کی تصدیق ان کی فرینچ کمپنی جو ہے انہوں نے کر دی ہے۔ رافیل طیارہ گرنے کے بعد فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن کے شیئرز بھی آپ کو پتہ ہے کل ہی ہم نے رپورٹ کر دیا تھا کہ وہ گرے ہیں، وہ شدید متاثر ہوئے ہیں اور وہ بھی تعجب کا شکار ہیں کیونکہ ان میں ٹیکنیکل ایررز ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ انہوں نے اتنے فول پروف سسٹمز بنائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں کوئی کتنا ہی نالائق ہوگا کہ اتنا سٹیٹ آف دا آرٹ ہتھیار اور ایئرکرافٹ اور مشین بھی نہیں ہینڈل کر پایا، جس کا اس سے پہلے گرنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے جنگ میں، دنیا میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے، جس کو تھوڑی دیر کے لیے تو بھارت نے ڈینائی کیا، لیکن پھر وہ بھی مان گئے، اور انہوں نے ایکچولی ایک ہی طیارہ گرنے پہ وہ مانے ہیں کہ ایک ہوا ہے، اور اس کی obviously تصدیق جو ہے وہ فرینچ بھارت نے تو 3 طیارے گرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ہاں، رافیل ایک کا وہ بھی بھارت نے اعتراف نہیں کیا ابھی تک، وہ بھی فرانسیسی اہلکار ہیں جنہوں نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ بھارت نے آپ کو پتا ہے ان کے ٹاپ آف دا لائن اخبار نے 3 طیارے گرنے کی خبر لگائی تھی، جس کے بعد انہیں پریشر میں آ کے وہ خبر بھی ہٹانا پڑ گئی تھی۔ بھارت نے جو حملہ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان نے اس کے 5 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا، جس میں رافیل طیارے بھی شامل ہیں، اور یہ جنگ میں رافیل طیارہ تباہ ہونے کا، گر کر تباہ ہونے کا پہلا واقعہ ہے۔ فرانسیسی اہلکار بھی اس پر ششتر ہیں، حیران ہیں، اور تصدیق کر رہے ہیں امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ جی، ہم نے بہت سی باتیں کرنی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنی ہیں، اور کل کی طرح آج بھی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مظہر صاحب، تھینک یو سو مچ فار میکنگ سینس آف واٹ از گوئنگ آن، کیونکہ کنفیوژن تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ شرکپور بہاولپور سے، اور عمر اعجاز ہیں سیالکوٹ ریجن سے۔ ہم سب سے پہلے آن گراؤنڈ صورتحال معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے رپورٹرز بڑے سینسٹیو ایریاز میں موجود ہیں۔ بہاولپور سے ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا۔ امین، کل نماز جنازہ ہوئی، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، اس وقت کیا سینس ہے، ماحول کیا ہے شہر میں ارد گرد؟ دیکھیے جی، کل شہدائے بہاولپور کا ڈرنک سٹیڈیم میں جو ہے بہت بڑا جنازہ تھا، اور لوگوں نے نہ صرف بہاولپور شہر کے لوگوں نے بلکہ ساتھ کے جو گرد و نواح کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے۔ ماحول یہاں تو ظاہر ہے جنازہ تھا، 13 میتیں سامنے تھیں اور ماحول سوگوار تھا، لیکن جنرلی بہاولپور میں عام آدمی کا جو مورال ہے وہ بہت بلند ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ 13 معصوم لوگ جن میں خواتین تھیں، بچے تھے، وہ ان کو بے دردی سے جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ مسجد سبحان اللہ پہ میزائل اٹیک ہوئے، اس کو تباہ کر دیا گیا، لیکن لوگوں میں یہ خوشی ہے کہ جس طرح پاکستان کی فضائیہ نے انڈیا کے جو ہے 5 طیارے گرائے ہیں، جنگی طیارے، اور اس میں اب تو ایک رافیل کی جو ہے وہ فرانس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تو ماحول بہاولپور میں سچ شہداء کی وجہ سے تو سوگوار ضرور ہے، لیکن لوگوں میں کانفیڈنس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک آرمی جو ہے وہ انشاءاللہ بھارت کو اس کی دہشت گردی کا پورا مزہ چکھائے گی۔
اور ایک موڈ کا بھی بتائیے گا امین عباسی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو موریل ہائی ہے, کیا اسکول کھل گئے ہیں, لوگ اپنے دفاتر میں جا رہے ہیں, کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے واپس؟ ویسے تو یہ بات کوئی خاص رکی نہیں تھی, حالانکہ کل اسکولز بند کر دیے گئے تھے, لیکن اب کیا معمولات زندگی واپس آ گئی ہے؟ بالکل معمولات زندگی بالکل نارمل ہیں. اسکول بھی کھل گئے ہیں, تمام تعلیمی ادارے کھل گئے ہیں, اور اس میں آج حاضری جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق تھی. کاروبار جو ہے وہ بھی روٹین کے مطابق ہو رہا ہے. اور سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ کچھ ایسے سینسیٹیو ایریاز ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, لیکن نارمل ہے. پورا بہاولپور شہر جو ہے اپنے نارمل روٹین کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, ابھی ہم چلیں گے عمر اعجاز کی طرف. امین, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. عمر اعجاز, آپ سیالکوٹ ریجن میں موجود ہیں, ایک تو بتا دیجئے کہ آپ کہاں پہ ہیں, اور یہ رات کو جو خبریں آ رہی تھیں بلیک آؤٹ کی, کہ کچھ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا, اب آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, کہ ایک انڈیکیٹ کیا جا رہا تھا, ایک ڈائریکٹیو دیا جا رہا تھا کہ بتیاں جو ہیں وہ گھر کی بجلی جو ہے وہ بند کر دی جائے, کہیں روشنی نہ ہو, اس قسم کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ نہیں ہوئی؟ ہاں جی بالکل, یہ بات درست ہے کہ رات کو ہم نے یہ خبر دی تھی کہ جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بلیک آؤٹ مکمل طور پر تھا. اس کے علاوہ جزوی طور پر شہر کے کچھ ایسے ہی پوش علاقے تھے جہاں پر بھی بلیک آؤٹ کیا گیا تھا. بھارت کی جانب سے جو جارحیت ہے اس کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن اس کا منہ توڑ جواب پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ رات کو جو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی معطل کر دیا گیا تھا. 12 بجے تک اس کو معطل کیا گیا ہے. اب چونکہ اسکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تو کھل چکے ہیں, لیکن بچوں کی جو حاضری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. میں اس وقت سجیت گڑھ سیکٹر کے ایک سرحدی دیہات تیجر میں موجود ہوں. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ میرے عقب میں اور میرے دائیں سائڈ پہ یہ سارے علاقے جو ہے یہ خالی ہو چکے ہیں مکمل طور پر. یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں, جن میں ذکر کرتا چلوں تیجر ہے, کندن پور ہے, کجلیال ہے, وین سمیت متعدد ایسے دیہات ہیں جہاں پر نقل مکانی جو ہے وہ لوگ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بجواس سیکٹر ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ہرپال سیکٹر پر, عمرہ والی اور شکر گڑھ سیکٹر جو ہمارا ضلع ناروال ہے اس کی تحصیل ہے, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. میں آپ کو مزید اس میں تھوڑا کلیئر کرتا چلوں کہ بھارت کی جانب سے 6 دفعہ ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں جس کو ناکام بنایا گیا پاک فوج کی جانب سے. 3 جو ڈرون اٹیکس کیے گئے وہ سیالکوٹ میں کیے گئے, جس کو ہماری پاک فوج نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان ڈرونز کو جو ہے وہ مار گرایا. جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ فوری طور پر ان جو ڈرونز ہیں ان کو, جو کواد کیپٹر ہیں, ان کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو فضا میں ہی ان کو گرا دیا جاتا ہے. جو ایک سیالکوٹ میں جو کوٹلی لوہارا ہمارا جو علاقہ ہے وہاں پر 3 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے, جن میں سے ایک جو ڈرون میزائل تھا وہ فضا میں ہی بلاسٹ ہو گئے, جبکہ 2 جو ہیں وہ نیچے گر گئے جن کو بم ڈسپوزل اسکواڈ ٹیم نے جو ہے وہ اس کو ڈیفیوز کیا. اسی طرح شکر گڑھ میں ایک جو ڈرون اٹیک ہوا وہ ایک ڈسپینسری کے اوپر جا گرا اور ڈسپینسری کا کچھ حصہ جو متاثر ہوا, اور باقی جو 2 ڈرون حملے تھے ان کو جو ہے وہ مار گرایا. لیکن الحمدللہ یہ خوش قسمتی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا. یہ پرسوں رات بھی ہمیں پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں ڈرون کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی. ہم صبح سے چکوال اور گجراوالا اور لاہور سے بھی اطلاعات سن چکے ہیں, ڈرون ابھی وہاں بھی شرارتیں کرنے آ رہے ہیں سرحد کے اس پار سے. گزشتہ رات بھی کیا سیالکوٹ ریجن میں کہیں ڈرونز آنے کا سلسلہ جاری رہا اور پھر وہ سسپیکٹ ہوتے تھے, انٹرسیپٹ ہوتے تھے اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی تھی, یا پرسوں کی ساری کارروائی ہے؟ نہیں, پرسوں کی کارروائی کے بعد دوبارہ بھارت نے سیالکوٹ میں تو ایسی جرت نہیں کی, کیونکہ جو شیلنگ کا سلسلہ ہے وہ کچھ علاقوں میں وقفے سے جاری ضرور رہا. جو جس طرح کوئی اگر ہم اس علاقے کی جو تاریخ ہے ورکنگ باؤنڈری پر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ معمول ہیں. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں, وہ بڑے بہادر لوگ ہیں, وہ بالکل
بے خوف ہیں یہاں پر، چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ان کو یہاں سے یہاں کے جو جتنے بھی سرحدی علاقوں سے ملکہ جو دیہات ہیں ان کو خالی کروایا گیا ہے۔ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں، یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ سامنے حفاظتی بند ہے پاکستان کا، بالکل میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کی اگلی سائڈ پہ جو ہے جو بھارت ہے، ہماری چیک پوسٹ اس طرف ہے اور بھارت کی دوسری جانب ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے تھوڑی سی یہاں پر کریٹیکل ہے، لوگوں کو ریڈ الرٹ یہاں پر ان علاقوں میں کیا گیا ہے، چونکہ رات کو بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو تھوڑا سا سیالکوٹ میں تھوڑی سی کشیدگی اور لوگ بالکل جو سرحدی گاؤں ہیں لوگ وہاں سے نقل مکانی بھی کر کے گئے ہیں۔ بہت شکریہ عمر اعجاز، آپ اپنا خیال رکھیے گا، بارش بھی ہو رہی ہے سو اچھا جی، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ہمیں عمر چیمہ نے بھی جوائن کیا ہے۔ لیکن مظہر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے بات کر لیں، یہ جو سرویلنس ڈرون وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ ٹائم اینڈ اگین ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایون نائٹ بیفور یسٹرڈے اور اب بھی کچھ رپورٹ ہو رہے ہیں، یہ سرویلنس کے لیے ہوتے ہیں صرف؟ پرائمری کام ان کا یہ ہوتا ہے یا دے کین ہولڈ میزائل آلسو؟ مطلب یہ کیا ان کا کیا کیٹیگریز ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں اڑ رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، گرائے بھی جا رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو وہ اپنی سبکی مٹا رہے ہیں۔ جو کل جو کچھ ہوا انہوں نے ظاہر ہے جارحیت کی اور اس کا جو جواب دیا گیا اس کی وجہ سے وہاں بوکھلاہٹ بھی ہے اور وہ ایک جنگی جنون برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب جس طرح رافیل والی بات ہوئی تو یہاں کسی نے کہا کہ رافیل نہیں ہے، دراصل رافیل ہے۔ وہ بیسکلی جو ساری ان کی پلاننگ تھی، جو کچھ بھی تھی، اور وہاں ظاہر ہے وہ ایک اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی ہم نے جو ہے وہاں دہشت گردوں کو مار دیا، ہم نے وہاں بالکل صحیح جگہوں پہ اسٹرائک کی، لیکن صورتحال بڑی مختلف ہے۔ کیا وہ 7 سالہ معصوم بچہ دہشت گرد تھا جو شہید ہوا؟ وہ بچی دہشت گرد تھی، جو اسکول جانے والی بچی تھی وہ دہشت گردی؟ یہ جو ساری سچویشن ہے تو وہ ایک وار ہسٹیریا ابھی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی ہیڈ لائنز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کی پوری جو ایک جنون ہے وہ اپنی جگہ آج بھی ہمیں برقرار رکھتا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہائی الرٹ تو موجود ہے۔ اب ظاہر ہے رسپانس پاکستان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان غالباً انتظار کرے گا اور انتظار کر رہا ہے کہ جو ڈپلومیٹکلی کیا انیشیٹو لیے جاتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ترکیہ جو ہے بہت ایکٹیو ہے، چائنا کی جو اپنی خاموش ڈپلومیسی کا طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ کہ امریکنز کیا رول پلے کرتے ہیں اور امریکنز کس حد تک انڈیا کو ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب جو ہے وہ بس کریں، لیکن کیا اس سے آگے کوئی چیز ہوگی؟ یہ میرا خیال ہے پاکستان غالباً دیکھیے، اگر پاکستان ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے امیجیٹلی رسپانس نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ انتظار کیا ہے کہ انٹرنیشنل جو انیشیٹوز ہیں وہ تیزی سے آئیں، چیزوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے، کیونکہ یہ دو نیوکلیئر جو نیشنز ہیں اگر فل فلیج وار پہ چلی جاتی ہیں، اگر یہ پوری جنگ کسی صورتحال بن جاتی ہے تو یہاں پہ اربوں لوگ بستے ہیں، یہ دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ خطہ ہے، کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں کسی کی جیت نہیں ہوتی، اس بات کا ادراک پاکستان کو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کچھ سال پہلے 2 ہیروشیما اور ناگاساکی کے سروائیورز سے انٹرویوز کیے تھے، وہ لوگ یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے اور وہ وار کا ورڈ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنگ کتنی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بھارتی میڈیا پہ وہ انٹرویوز دوبارہ نشر ہونے چاہیے، یا ان کو وہ جو پرانے ٹیسٹیمونیلز ہیں دکھانے چاہیے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو دماغی طور پہ ذرا سین کرنے کے لیے اور ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا ان کے پاس خبریں بھی ہیں کچھ۔ چیمہ صاحب، کیا صورتحال ہے، کیا سینس ہے اس وقت ہمارے سیکیورٹی ہیڈ کوارٹرز میں، ہماری سیاسی عسکری قیادت میں؟ یہی ہمیں تو انیشلی لگ رہا تھا، پہلے ہمیں لگا کہ ہاں جی پاکستان جگہ وقت کا تعین کرے گا اور پھر اپنا فیصلہ کرے گا اور اس کا حساب برابر کرے گا، پھر ہمیں بعض سینئر پولیٹیشنز کی گفتگو سے لگا کہ نہیں جی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر وزیر دفاع دوبارہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ابھی حساب برابر کرنا باقی ہے۔ سو کیا فیصلہ ہوا ہے یا ابھی انتظار کیا جائے گا ڈپلومیٹک ایفرٹس کے کامیاب ہونے کا؟
عبداللہ، اگر ہم اپنا ایک ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ جب ایران نے پاکستان میں اسٹرائک کی یا انڈیا کی جو تھی جو بالا کوٹ میں انہوں نے اسٹرائک کی، اگر اس پیٹرن کو ہم نے دیکھے نا تو ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے نا وہ 24 آور ہے، کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دونوں کو جواب دیا اور منہ توڑ جواب دیا، اپنا حساب برابر کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا تھا، اور یہ ہے کہ جواب ابھی باقی ہے۔ اگرچہ پاکستان نے پہلے ہی بہت زیادہ انڈیا کو ڈیمیج کیا ہے، جو کہ آپٹکس میں شاید اتنا نظر نہیں آ رہا، آپٹکس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کیا ہوا ہے، اور جو پاکستان نے کیا ہے وہ ایک طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گجی مار، یعنی کہ جو ان کے جہاز گرائے ہیں، اور یہ انڈیا کی فورسز کا جو morale ڈاؤن ہوا ہے یا اوورآل وہ ایک سیلف ڈینائل میں رہنے کے باوجود ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ جتنی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنلی یہ جو بات آ رہی ہے، دو چیزیں آ رہی ہیں کہ انڈیا نے پہلے اٹیک کیا اور دوسرا اس کے بعد اس کے اپنے جہاز جو ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کوئی 4 جہاز جو ہیں، پاکستان 5 کہہ رہا ہے، 4 تو انڈیا کے اندر بھی لوگ مانتے ہیں نا کہ 4 جو ہے، اور اب تو فرانسیسی اہلکار نے تصدیق کر دی ہے کہ ایک رافیل تو ہے ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بھی حیران ہے کہ کیسے ہے، کیونکہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح جنگ میں رافیل گرا ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب فرانس ان کے ساتھ ڈیل کینسل کر دے، لیکن ان کی جو پوری ایک ریپوٹیشن ایٹ رسک ہے کہ ان کے جہاز گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اگر وہ انڈیا کی اپنی نالائکی کی وجہ سے، یا تو انڈیا اپنے پائلٹ جو ہیں وہ بھی فرانس سے لے آیا کرے، یا پاکستان کو کھا کرے کہ ہمیں پائلٹ بھی دے دیں، بالکل ان کو یہ تو پتا چل گیا اٹس ناٹ دی مشین، اٹس دی مین ان دی مشین، تو یہ بڑی اچھی طرح بابر ہو گیا ہے۔ اچھا، ویسے ہما میں آپ کو بتاؤں کہ اوورآل ہم اپنی چیزوں کے ہم چونکہ زیادہ ایک ہمارے میں ایک کیپیسٹی ہے یا ایک رجحان بھی ہے، اور یہ برا رجحان بھی نہیں ہے کہ ہم زیادہ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو انڈیا کے اینالسٹ ہیں، جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، میں ان کو آج کل خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن بھی رہا ہوتا ہوں، وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا پہ ایک ڈیفنس کے معاملے میں، اور خاص طور پہ جو ایئر پاور ہے، جو ایئر فورس ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی ایئر فورس کہیں زیادہ سپیریئر ہے انڈیا کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پاکستان کو الحمدللہ ایڈوانٹیج بھی حاصل ہے، اور اس بنیاد پہ اور جو ان کے ساتھ پہلے ہوا، مجھے تو امید نہیں تھی کہ مودی یہ حرکت کرے گا، کیونکہ اس میں ان کی امبیرسمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ اپنی طرف سے وہ ذرا ایک وہ بتاتا ہے نا کہ میں وہ 56 انچ والا ہوں، 56 انچ چھاتی والا، اور پھر یہ ہے جی کہ میں ہی پاکستان کو ہینڈل کر سکتا ہوں۔ جو مودی کی پہلی دفعہ وزیر اعظم جب بنا ہے تو اس کو یہ مینڈیٹ ملا تھا کہ پاکستان کو ہینڈل کرنا ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارے ساتھ موازنہ نہیں ہے، لیکن پاکستان ان کے دل دماغ میں جو ہے وہ ایک obsession ہر وقت سوار رہتا ہے، لیکن آساب پہ سوار ہیں ہم، اور اب سے نہیں ہے، سالوں سے۔ بٹ وی ہیو ٹو گیو دیم سم تھنگ ان دا سینس کہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، مطلب ایک عوام، انڈیا کی، بھارت کی جو عوام ہے، وہ واقعی ہی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑا سکسیسفل آپریشن رہا، اور اگر ہار جیت کی بات ہو تو اس میں ہم جیت گئے، مطلب یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اتنی امبیرسنگ ہار جو دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس کو اس طرح بدل دینا۔ تو ہما میری بات سنیں، جب ابھی نندن یہاں تھا، تب وہ سمجھ رہے تھے وہ جیت گئے جی، لیکن عمر یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بیچا جا سکتا ہے اپنی آڈینس کو ان کی طرف سے، کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے، جھوٹ بولا ہے، نہیں تو پھر تو آپ نے اپنا رافیل طیارہ کیوں گوایا، پھر گھر میں بیٹھے ہی کہہ دیتے جی وار ہوئی اور ہم جیت گئے۔ جی عمر۔ اچھا ہما، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہمارا جو رسپانس ہے، میں کہہ رہا تھا کہ جو ماضی میں تھا نا ہمارا جو لاسٹ ٹائم ہے، اس کی بنیاد پہ ہم دیکھیں تو یہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے رسپانس دے دینا تھا۔ اب چونکہ ہمارے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ جو انڈیا کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے بھی پاکستان سے بات کی ہے، جو ڈی جی آئی سے ہیں اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، امریکہ والوں نے بھی بات کی ہے، بلکہ جو اجیت ڈوول کا میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ اس نے فون پہ بات کی، اور اس نے کہا بس بھائی بس ہم جو ہے نا ادھر ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا کہ پاکستان ادھر ختم کرے گا۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ ہم نے ان کو گجی مار تو بہت زیادہ دے دی ہے، لیکن وہ جو ایک انڈیا والوں کو ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یا ہم کدھر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ٹیریٹری میں رہ کے ادھر سے میزائل چلانا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان بھی چلا سکتا ہے، یہ کوئی اتنی اٹیمپٹ نہیں ہے، تو ان کو جواب ملے گا
اب یعنی کہ جو لوگ جنہوں نے جواب دینے ہیں وہ کیا کیا سچویشن دیکھتے ہیں، ہم نے تو ادھر ڈسکس کرنا ہے نا صرف کہ کیا ہوا، فائدہ ہوا، نقصان ہوا، تو وہ جو ہے یعنی کہ ان پہ جن پہ ساری ذمہ داری آتی ہے وہ اس لحاظ سے وہ زیادہ بہتر تعین کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ انڈیا کو جواب ملے گا. یہ جو آج کل یہ ڈرون وغیرہ بھیج کے کوئی ایک لوگوں کو ہراس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی زیادہ سے زیادہ یہی کیپیسٹی ہے. لیکن ان کو جو ایک ٹھوس جواب ملے گا وہ پاکستان دے گا اور وہ بتائے گا کہ کیا بھیجنا چاہیے اور کیا نہیں بھیجنا چاہیے. لیٹس سی کہ جواب کب دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے، یا اس سے پہلے ڈپلومیٹک. دیکھیے سینٹی شوڈ پریویل. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہی کہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، دونوں ملک ہمسائے تھے، ہمسائے ہیں، ہمسائے رہیں گے. مگر ہم کیا توقع کریں بی جے پی کے بھارت سے یا نریندر مودی کے بھارت سے، جن کے اعصاب پہ ہم سوار رہتے ہیں، جو صرف پاکستان سے نفرت کی سیاست کرتے ہیں. اور اب ٹریجڈی یہ ہے کہ سیاست چل رہی ہے ان کی. جی عمر، ہم ریزرو کر لیں، کمپلیٹ یور تھاٹ. کر لیں، ہم نے پھر بریک لینی ہے. جی آپ یہ جو سینٹی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک یک طرفہ نہیں ہو سکتی. یہ نفرت انڈیا کے اندر جو زیادہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی ہے بی جے پی نے پھیلائی ہے، اور وہ جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، کبھی پانی بند کر لیا، کبھی 370 جو اڑا دیا. تو اس انداز میں جب تک ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی ٹیکل کر سکتا ہے، کاؤنٹر کر سکتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ سینٹی ایک طرف سے نہیں ہو سکتی انلیس کہ دوسرا اس کو ویلیو. اور سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا سٹیٹس بحال ہو، because that is also really important for us. دونوں سائیڈوں کی سینٹی کی عمر آپ بات کر رہے ہیں، تو ادھر تو ہے، ادھر کا کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک بی جے پی از ان گورنمنٹ. ہمارے ساتھ رہیے گا عمر شیما. عمر عباس صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ.